رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل يشرب من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے مل کے پڑھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھتے ہیں شرم نہیں آتی نہیں وہ ضرور درود پڑھے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام محترم و مکرم قبلہ سید غلام نبی الدین شاہ صاحب بخاری عزیز گرامی قبلہ سید محمد طفیل شاہ صاحب اور میرے دل کے بہت قریب صاحبزادہ علامہ یقینی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہوں تھی سائے میں بھی سنے پہنچ گئے اللہ پاک اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے کیا میرے کو آ گیا ٹھیک ہے آپ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج اس مجلس کا انعقاد اپنا خالصتاً اہل بیت کرام علیہ السلام بارگاہ ناز میں اپنا ارمغان حقی عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ پسند قبول فرمائے
اور ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مقام سے میں نے چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہاں سے میں نے تلاوت کا آغاز کیا ہے سورۃ الدہر کی 5ویں آیت۔ اور کیسا حسن اتفاق ہے، 5ویں آیت سے پیغمبر پاک کی شان ہو رہی۔ میرا رب فرماتا ہے ان الابرار یشربون، بے شک ابرار لوگ انہیں سیراب کیا جائے گا، پلایا جائے گا، من کأس کان مزاجها کافورا، ایسا شراب طہور پلایا جائے گا جس میں کافروں کی آمیزش ہو اور اس کی ٹھنڈک اور اس کی فرحت اپنی مثال آپ۔ وہ ابرار لوگ کون ہوں گے؟ یہ قرآن آگے خود بیان کرتا ہے، مگر اگر آپ نے میرے الفاظ پر توجہ دی تو قرآن نے یہ جو کہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جن کے لیے وہاں شراب طہور کا انتظام کیا جائے گا، بھئی پلایا تو اس سے جاتا ہے نہ جو پیاسا ہو۔ قرآن صاف بتا رہا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے اہتمام نہیں ہوگا، وہ لوگ جو اس دنیا سے پیاسے جائیں گے ان کے لیے اس شراب طہور کا انتظام ہوگا۔ میرے خیال میں ابھی تک آپ نے اپنے ذہن اور فکر کے دریچوں کو نہیں کھولا، کہ جو اس دنیا سے پیاسے جائیں گے ان کو شراب طہور پلایا جائے گا۔ ذرا کربلا کا منظر دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے زیادہ مصائب اور آلام کسی نے برداشت نہیں۔ پاکان امت کے جوانوں سے لے کر بچوں تک سارے پیاسے ہیں، اور فرمایا ان کے لیے رب ذوالجلال اس چشمے کا انتظام کرے گا جس چشمے سے انہیں سیراب کیا جائے گا۔ اب رب کائنات کو صرف خاص لوگوں کے لیے اس چشمے کا اہتمام کرے گا اور وہی خاص لوگ وہاں سے پیئیں گے، مگر قرآن کہتا ہے عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ اس چشمے سے سیراب ہونے والے ابرار لوگ، ان کے تصرف، ان کی قدرت اور ان کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ رب ذوالجلال تو ایک چشمہ جاری کرے گا، مگر وہ اپنی نگاہ سے، اپنی آنکھ کے اشاروں سے ایک دنبے سے اس چشمے سے کئی نہریں جاری کرے گا، کئی نہریں جاری کریں گے جن سے پیاسے لوگ پیئیں۔ وہ ابرار لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
ابرار لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جو منت مانے پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن کا خوب خوف رکھتے ہیں جس دن شر خوب پھیل جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی سے لے کر وہ زمخشری اور قدیم مفسرین جتنے بھی ہیں، ان سب نے ان آیات کا ایک ہی شان نزول بیان فرمایا ہے۔ ایک دفعہ حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بیمار پڑ گئے، کافی دن بیمار رہے، رنگ زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے، تو سیدہ کونین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ منت مانی کہ مالک اگر میرے بیٹے جو ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں تو میں بطور منت 3 روزے رکھوں۔ کیا کروں گی؟ 3 روزے رکھوں۔ تھوڑا سا پلٹ کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک چشمہ جاری کرے گا جن سے خاص لوگ اپنی پیاس بجھائیں گے۔ یا مجھے بتائیے نا، جن کے لیے چشمے کا انتظام رب ذوالجلال کرے، انہیں فرات کے پانی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہیں فرات کے پانی کی محتاجی کیا جی؟ میں نے تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مشکیزہ لے کر فرات کے کنارے پانی لینے گئے، کنارے پہنچے، پانی لینے لگے، دریا کے کنارے کھڑے، سوچا میں تو اس وقت تک پانی نہیں پیوں جب تک آقا حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچا دیں، مگر جس جانور پر سوار گھوڑے پر سوار یہ بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، گھوڑے کی لگام ڈھیلی کی تاکہ گھوڑا فرات کے کنارے سے پانی پی لے، تو تاریخ دان لکھتے ہیں اس عباس کی سواری نے فرات کا پانی قبول نہ کیا کہ اگر یہ پانی علی اصغر کے لبوں میں قریب پہنچ سکتا تو میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اور یاد رکھیں عباس کون ہے؟ جب حضرت غازی عباس علمدار کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے اور فرات سے واپس میدان کربلا پلٹے، آقا حسین قریب ہوئے، عباس بھی اس دنیا میں وفا کا دوسرا نام ہے، آقا حسین قریب پہنچے، فرمایا عباس شاید اس دنیا میں یہ آخری میدان ہے، پھر نانا مصطفیٰ کے پاس ملاقات ہو، مگر ساری زندگی عباس میرے دل میں خواہش رہی کہ تو نے ہمیشہ مجھے آقا حسین کہہ کر پکارا ہے، کبھی بھائی حسین۔ آج کربلا کے میدان میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے
بھائی کہہ کر پکارے۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس، اور جس علی کا پتر میں ہوں تو بھی تو اسی علی کا بیٹا ہے، تو ایک رشتے سے میرا بھائی ہے، آج تک تو نے مجھے بھائی کہا۔ حضرت عباس نے نگاہیں جھکا لی، پھر کہا آقا حسین، بے شک میرا بابا بھی علی ہے، آپ کا بابا بھی علی ہے، پر آقا میں ام البنین کا بیٹا ہوں اور آپ زہرا پاک کے لختے جگر ہیں، تو جب بھی میری ماں نے مجھے اپنی گود میں پالا تو ایک ہی بات بار بار دہراتی رہی، اور میری جوانی تک ام البنین پر کہتی رہی عباس خبردار حسین کو بھائی نہ کہنا، اس لیے کہ بے شک میرا بابا بھی علی ہے اور حسین کا بابا بھی علی ہے، مگر عباس حسین سے زادی رسول کا بیٹا ہے، تو ایک کنیز کا بیٹا ہے۔ ام البنین کے بیٹے کی زہرا پاک کے بیٹے کے ساتھ برابری کیسے ہو سکتی؟ ناز کر رہا تھا، قرآن کہتا یوفون بالنذر، وہ لوگ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ جب سیدہ پاک نے منت مان لی، اوے یہ علی کا گھر ہے، اور پنجابی جاکایتوں میں مولا علی نے کہا دی ایک بڑی ساری گل دسن لگنا، ضروری نہیں کسی مولوی کی کتاب پڑھ کے آپ کو بات سنائی جائے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ جب شفا یاب ہوئے دونوں شہزادے، اب روزے رکھنے شروع کیے۔ اب کیا ہوا؟ روزے رکھنے شروع کیے، اور یہ علی پاک کا گھر ہے، زہرا پاک کا گھر ہے، مگر گھر میں سحری کرنے کے لیے کھانا ہے۔ اب میرے مولا نے کیا کیا؟ مولا علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس سے کچھ سود کاٹنے کے لیے لائے۔ پہلے دن سحری پانی سے کی، سارا دن سیدہ پاک نے چرخا کاٹا، سارا دن وہ سود کاٹا، اور شام کو جب وہ سود تیار ہوا، اب مولا علی وہ سود لے کر اس یہودی کے پاس گئے، اور اس سے ایک دن کے سود کی مزدوری لائے۔ کیا لائے؟ مزدوری لائے۔ اس مزدوری سے جتنے سارے جو بازار سے لائے، اس سے صرف 5 روٹیاں تیار ہیں، جو کی خوش ہو کی 5 روٹیاں تیار، سالن بھی نہیں بنا۔ اب دسترخوان بچھا، اور یہ بات میں کیوں نہ کروں، یہ اس گھر کی بات ہے کہ ایک دفعہ کسی علاقے سے ایک تاجر کوفہ میں آیا، تاریخ دان اور سیرتگار لکھتے ہیں سفر سے آیا تھا، بھوک لگی تھی، تو تلاش کرتے کرتے ایک باغ کے کنارے پہنچا، جہاں دیکھا کہ ایک شخص باغ کو پانی دے رہا ہے، باغ کی گوڑی کر رہا ہے۔ قریب ہوا، سوچا کوفے کے رہنے والا ہوگا، تو اس سے کچھ کھانے پینے کا پوچھتے ہیں۔ جب قریب ہوا کہنے لگا کہ یار میں مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا، کوئی کھانے وانے کا انتظام نہیں۔ اس شخص نے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا
وہ درخت کی ایک ٹہنی پر کپڑے میں میرا کھانا بنا ہوا ہے، لیکن چونکہ مسافر ہے تو کھا لے میری خیر۔ وہ مسافر قریب ہوتا ہے، اس درخت کی ٹہنی سے کپڑا کھولتا ہے اور جب روٹی سامنے رکھتا ہے، روٹی سخت اور خشک کہہ کے چبائی وہیں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے مجھ سے تو نہیں کھائی جاتی۔ شخص ہنس پڑتا ہے، کہتا ہے اس مسافر سے کہ اگر یہ سخت ہے، اس کوفے میں حسن بن علی سے بڑا کسی کا دسترخوان نہیں، چلا جا اس کا دسترخوان ہر روز لگتا ہے اور ہر روز غریب مسکین اور مسافر کھاتے ہیں، اس دسترخوان سے بہتر سے کھانا نہیں ملتا۔ وہ شخص جاتا ہے، امام حسن مجتبی کے لنگر پہ بیٹھتا ہے، جی بھر کے کھاتا ہے، اور کبھی امام حسن مجتبی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی تھوڑا سا لنگر چراتا ہے، کبھی امام حسن مجتبی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی تھوڑا سا لنگر چراتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے جب دیکھا تو مسکرا پڑے، فرمایا یہ حسن کا دسترخوان ہے، یہاں چھپانے کی ضرورت نہیں، گھر کے لیے بھی جو کہ لے کے جانا ہے لے کے چلے جانا، لیکن ایسے تو ٹھیک ہے۔ وہ شخص مسکرایا، اس نے کہا میں مسافر ہوں، گھر کہاں لے کے جانا ہے، مجھے تو دکھ ہو رہا ہے اس بابے کا جو باغ میں ہل چلا رہا ہے اور اس کی روٹی اتنی سخت تھی، کھانا اتنا سخت تھا کہ مجھ سے نہیں چبایا گیا، تو میں نے چاہا کہ جس نے پہلے مجھے دعوت دی تھی اور پہلے مجھے کھانا پیش کیا تھا، یہاں سے حسن مجتبی کا لذیذ کھانا بھی اس کے لیے لے کے جاؤں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کھا لوں وہ سوکھی روٹی کھائے؟ تو میرے امام نے پوچھا ذرا بتا تو صحیح وہ شخص شکل و صورت میں کیسا تھا؟ جب اس مسافر نے وہ حلیہ بیان کیا کہ میرے امام کی آنکھوں سے آنسو چلا پڑے، فرمایا یہ حسن کا دسترخوان ہے اور وہ بعد میں خشک روٹی کھانے والا حسن کا بابا علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ نعرہ نہیں مارنا، ٹائم تھوڑا ہے، میں نعرہ لواندہ ہی نہیں دوں تک میرے سا ہو گئے۔ تو کہنے لگا یہ حسن کا دسترخوان ہے، فرمایا وہ حسن کا بابا علی تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیروں کے لیے اتنا کھلا دسترخوان اور اپنے لیے کیا کھانے کے لیے؟ خیر پہلے دن 5 روٹیاں تیار ہوئی، اب افطاری کا وقت ہے، 5 ہستیاں 5 نفوس قدسیہ بیٹھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور 5ویں ان کے غلام حضرت فضلہ۔ جیسے افطاری کا وقت ہوتا ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مولا علی پوچھتے ہیں کون؟ باہر سے آواز آتی ہے مفلس غلاش غریب، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈتا دروازہ علی پہ پہنچا، کتنے لوگوں سے پوچھا ہے کہ علی کا گھر کون سا ہے، تو میں تو اس لیے آیا کہ جو علی کے دروازے پہ آئے وہ کبھی خالی واپس نہیں جاتا۔ اچھا میرے مولا علی نے بھی پھر کیا کیا؟ 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس غریب شخص، اس مسکین کے حوالے کر دی۔ یارو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، بچے بیمار ہیں، صبح سے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، پانی سے صحیح تو پوچھ لیتے یار تجھے کتنی روٹیوں کی ضرورت ہے، میرے بچے بھی تو ابھی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں نا، وہ بھی بھوکے ہیں صبح سے، تو میں کچھ ان کے لیے رکھ لوں، کو تو اپنی ضرورت پیش کر لے۔ نہیں، یہ علی کا دروازہ ہے، یہاں پوچھ کے نہیں دیا جاتا، یہاں سے جو مانگنے آئے جتنا بڑا اٹھا کے
سحری ہوتی ہے، سارا دن سیدہ پاک شام کو پھر مولا علی اس یہودی کے پاس قبلہ لے کے جاتے ہیں، جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے پھر 5 جو کی روٹیاں تیار ہوتی ہیں، اور جب 5 جو کی روٹیاں تیار ہوتی ہیں اب دوسرے دن دسترخوان لگتا ہے تو پھر دستک ہوتی ہے، پھر سائل آ جاتا ہے، مولا علی پوچھتے ہیں کون؟ جواب ملتا ہے کہ میں یتیم ہوں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، سر پہ باپ کا سایہ نہیں، میں تو آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ گھر بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ مولا علی نے پھر 5 روٹیاں اٹھائی، پھر دے دی، تیسرے دن پھر صبح سحری پانی سے ہوئی، پھر سارا دن سیدہ پاک نے سود کہتا کس کے لیے جا رہا ہے؟ اب یہ تیسرا دن ہے، علی جتنا آتا دسترخوان میں اٹھا کے دے دیتے ہیں، بچوں کے لیے بھی پھر 5 روٹیاں شام کو ایک قیدی آ جاتا ہے، آج جیل سے رہائی ہوئی ہے، تو میں گھر کیسے جاؤں؟ پتہ نہیں بچے کتنا دنوں سے بھوکے ہوں گے، تو میں نے چاہا علی سے کچھ خیرات لیتا جاؤں، جا کے اپنے بچوں کا آج رات تو پیٹ پا۔ پھر سارا لگا، پھر اس قیدی کو دے دیا۔ میاں محمد بخش نے بڑی سونی گل کی تھی کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے پنجابی دی بھی سمجھ نہ آوے تو پھر خیر، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندے۔ میاں صاحب نے کیڑی سونی سخاوت کی تعریف کی ہے، فرمایا مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندے۔ وہ فرمایا جو گھر بچا کے رکھے، آدھا دے آدھا کر رکھے، اسے سخی کو، جو سخیہ وہ گھر بچا کے رکھتا، اور جو گھر بچا کے رکھے وہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندے۔ پر میاں صاحب نے فرمایا یاد رکھیں، ایتھے اوتھے دونوں جہانی سخی کا گال۔ تیسرے دن بھی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ اب اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جانا۔ اچھا اگلی بات کا بات کو ساتھ ملاتے ہیں، جب آپ خیرات دیں نا کسی بھیک کو، بھکاری کو، مانگت کو، اگر باز امیر ہو نا تو وہ شکریہ ضرور ادا کرے۔ ہن اسی دے یار اس دور میں گزر رہے ہیں، وہ ساڈے بزرگ کہتے سن کہ آدھے منہ کسی نے ٹکرا نہیں بو نہیں جاندی تے شکوہ پہلے شروع کرتے۔ اس وقت سائل اور بھکاری بھی باز امیر ہوا کرتے تھے، جب سائل یا بھکاری شکریہ ادا کرنے لگتا ہے نا کہ مالک تیرا بھلا کرے، تو آگے سے میرے مولا کیا فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، نہیں اور تجھے اس لیے تو نہیں دیا کہ تم میرے کھڑے ہو کر قصیدے میرے شکریہ ادا کرے، میں نے کوئی تجھے دیا ہے، میں نے کوئی تجھے دیا ہے، یہ مولا علی کا سائل ہے، سائل کو پتا ہے اور اس بات کا احساس ہے، بظاہر علی دے رہا ہے اور علی کو بھی پتا ہے بظاہر میں سائل کو دے رہا ہوں، ادھر پیش کر رہا ہوں، حقیقت میں ادھر پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا دن جب گزر جاتا ہے، فرماتے ہیں نا انما نطعمکم لوجہ اللہ، تجھے تو نہیں دیا، میں نے تو اس کے لیے دیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی اجر کسی شکر گزاری کے طالب نہیں۔ اچھا یہ کیوں فرمایا کہ ہم کسی سے شکریہ یا اجر کے طالب نہیں؟ اس لیے کہ یار یہ گھر کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے، نواز وہ بولی ہے
میرا عزیز جان وہ شاید اسی آیت کریمہ پر گفتگو کر رہا تھا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، ادھر نانا کہتا ہے دنیا والوں سے کوئی اجر نہیں لینا، دنیا والوں سے کوئی اجر نہیں لینا، ادھر نواسے کہتے ہیں لا وہ نانا کسی دنیا دار سے اجر طلب نہیں کرتا تو نواسے کیسے لیں گے؟ ایک ہی بولی ہے طبیعت، اور پھر اب میں بات کھولنے لگا۔ قرآن کہتا ہے نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ۔ قرآن کہتا ہے وہ نیکی کوئی نہیں، تو تم جس طرح بھی چہرہ کر لو، مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، یہ کوئی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لاؤ۔ اچھا وہ یہ عزیز بہتر سمجھتا ہے، ہم تب سے نظامی پڑھتے تھے نا، تو سبق کے دوران کوئی جملہ معترضہ آ جاتا ہے جو موضوع کے مطابق تو نہیں ہوتا، موضوع سے متعلق، لیکن ہوتا بڑا۔ اب میں ایک جملہ معترض وہ یہ ہے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، رب نو اس گل نال کوئی نہیں کہ تسی جڑے پاسے مرضی منہ کر لو۔ تو نماز کا پتہ ہے آپ لوگوں کو معراج کے واقعہ معراج سے پہلے 10 سال ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو اپنا مزاج اور طبیعت تھی، مجھے کوئی بتایا صحابہ کیا کرتے ہیں؟ بس ایک ہی کام تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے، ارکان اسلام کی طرف آنے سے پہلے سورت کو حفظ کرو، پہلے سورت کو سینے میں محفوظ کرو، اگر یہ محفوظ ہو گئی پھر اسے دیکھتے جانا، جیسے یہ کرتے جانا۔ اب ہوا کیا بات میں موضوع کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں، فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ جو لوٹاتا ہے نا مال، اس کی محبت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے مال طلب فرمایا، جنگ کا موقع تھا، بڑی مشہور بات ہے، آپ نے سن رکھی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال اٹھا کے، سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال اٹھایا، ایک بڑی نفیس گل کر دیا، سارا مال اٹھا کے اب دیوار پہ ہاتھ مار رہے ہیں، دیوار پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کیوں؟ یہ عورتاں دی عادت ہوندی ہے کپڑے نو ٹانکا لا کے نا تو سوئی جڑی ہے دیوار ہی ٹوٹ دی۔ میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی سوئی دیوار میں کھڑی رہے، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں مال لے کر پیش ہو جاؤں، آقا فرمائیں وہ سوئی تو چھڑ کے آیا نا جڑی دیواریں سارا تو نہیں نہ رہے کیا آیا، وہ سوئی بھی اگر کوئی دیوار میں کھڑی ہو وہ بھی اکھیل کے ساتھ لے جاؤں۔ چلتے چلتے راستے میں قیاس آیا، یار یہ جو قمیص پہ بٹن لگے ہیں ان کو میں نے کیا کرنا، یہ میرے کس کام کے ہیں؟ ایک ایک کر کے بٹن اکھیڑا، اور سامنے مغول کا درخت تھا جس کو آپ کیکر کہتے ہیں، کیکر سے کانٹے توڑ کر قمیص کو پیبند لگا رہے ہیں اور بٹن بھی توڑ کر اس مال میں شامل کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی شاید میرے کول نہ رہ جائے، ساری حد سے ہے یہ سب کچھ پیش کر۔ پتر قرآن نے دلیل آکا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ سارا کچھ پیش کر کے پھر بھی قرآن نہیں کہتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
مقام اعلیٰ پہ ہی ادھر علی کے گھر کا سوکھا ٹکڑا ہے، ادھر علی کے گھر کا نہیں سمجھے، ادھر علی کے لنگر کا سوکھا ٹکڑا ہے، اور علی اپنے گھر کا جسے سوکھا ٹکڑا عطا کر دے، رب فرماتا ہے تم کی پتہ علی دے لنگر دا مقام کی اے جس کو علی کے گھر کا سوکھا ٹکڑا مل جائے، تجھے تو نہیں نہ خبر کہ علی کے گھر کا، علی کے گھر کے سوکھے ٹکڑے کا مقام کیا ہے۔ رب کہتا جا جبریل جا کے مصطفیٰ سے کہہ دینا جنہوں تیرے لنگر جو سکی روٹی بھی مل جائے نا، انہوں تے نہیں نہ پتہ مجھے کیڑی بٹی رہا مجھے کیا مل گیا ہے، مگر میں بتاتا ہوں کہ علی کے گھر کے سوکھے ٹکڑے کا مقام کیا ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ رب کہتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس طعام کے ساتھ سالن بھی نہیں، رب قرآن نازل کر دیتا ہے۔ شاعریوں میں آکھا نا ادھر مولا علی سوکھا ٹکڑا عطا کرتے ہیں، ادھر رب فرماتا جبریل بھج جا نا، اور علی دے گھر دے علی دے لنگر دا ٹکڑ ملن لگا تے قرآن نازل نہ کر دسانا اس امت نو کہ علی دے لنگر دا مقام۔ اور پھر ملا کو پتا چلے یا نہ چلے، رب علی کو اپنے گھر سے جو سوکھا ٹکڑا علی عنایت کرتا ہے، رب اس کے بدلے میں علی کو کیا دیتا رنجے گالے سکی روٹی سی نا، سوکھی روٹی کے بدلے میں علی کے لنگر سے سوکھی روٹی کسی کو مل جائے تو رب کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس سوکھی روٹی کے بدلے میں رب علی کو کیا عطا کرتا ہے۔ اور اگے سکھی روٹی کی قیمت چل رہی ہے، دوسرا سننا ہے غور نہ کہ علی دے گھر دے سکھے لنگر دا بھی مقام، ایک سوکھے ٹکڑے کا مقام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، فرمایا علی تو ٹکڑا دیتا ہے نا مسکین، تم ٹکڑا دیتا ہے نا ایک قیدی نو، تے اپنے لنگر دا ایڈا سارا ٹکڑا ایک دیتا ہے نا تو کسے یتیم نو۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، علی یہ جو تو نے ایک سوکھا ٹکڑا عطا کیا ہے نا، تو شر والے دن اللہ پاک آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اس ایک ٹکڑے دے بدلے، اس لنگر دے ایک ٹکڑے دے عطا کرنے دے بدلے، لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اے مولا کائنات، اے سیدہ کائنات، اے حسنین کریمین، آپ کے چہرے پر قیامت کے دن وہ شگفتگی ہوگی، وہ نور ہوگا، وہ سرور ہوگا دل میں، کہ کائنات دیکھے گی، کوئی پوچھے گا کہ یہ بدلہ کس کا ہے، نہیں سمجھے، کوئی قیامت کے دن پوچھے گا نا، یہ چہروں پہ نور، اہل بیت کے چہروں پہ نور رب نے جو عطا کیا ہے، یہ دل میں سرور جو عطا کیا ہے، یہ بدلہ کس کا ہے؟ تو قرآن کہے گا علی دے گھر دے ایڈے سارے ٹکڑے دا بدلہ رب علی دے گھر دے ایڈے سارے ٹکڑے دا رب نے بدلہ دیتا ہے۔ یہ حال ختم نہیں ہوئی جزا، اس وقت میں فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور تسی دنیا دارو دیو گے تکی دیو دے کی سکتے ہو۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اے علی یہ جو تو نے سوکھا ٹکڑا عطا کر دیا ہے نا سائل کو، اور خود صبر کیا ہے، تیرے بچوں نے صبر کیا ہے، 3 دن پانی سے روزے رکھے ہیں، اس کا
بدلہ کیا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کی جائے گی اور جنتی پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ میں کالے پہن والا نہیں، لیکن یاد رکھو علی دے کھادے لنگر ایڈے سارے لنگر دی قیمت جنت دی، ایڈی ساری جڑی سکی روٹی ہے نا مولا علی دے گھر دی، رب اس سے اتنا خوش کیا دا جنت دے جنتم وحریرا، جنت عطا کی جائے گی، پوشاکیں پہنائی جائیں گی جنتی، متکئین فیہا علی الارائک۔ اچھا جنت میں ایسے نہیں بیٹھے ہوں گے اہل بیت، مولا علی جنت میں ایسے نہیں ہوں گے، حسن و حسین جنت میں ایسے نہیں بیٹھے ہوں گے، کیسے بیٹھے ہوں گے؟ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، وہ تو تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا؟ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کسی مولوی نے کہا جی یہ کیا اہل بیت تکیے کیوں لگائے بیٹھے ہوں گے؟ میں نے کہا یار تو کیوں بھونکتا ہے؟ جنت کے مالک جو ہوئے، بادشاہ جو ہوئے، جنت کے مالک جو ہوئے، متکئین فیہا علی الارائک، مالک جنت دے ہوئے، بادشاہ تے مالک تے پھر دوسرے نال وکھرے ہوندے نے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دھوپ کی شدت نہ سردی کی حدت کا انہیں احساس ہوگا۔ یہ کس کا بدلہ ہے جلدی بھول جانا لی قوم؟ سوکھی روٹی کا، یاد ہے نا؟ یہ ابھی سوکھی روٹی کی جزا چل رہی ہے، جنت، جنتی پوشاکیں، پھر جنت میں تکیے لگائے بیٹھے ہیں، پھر نہ دھوپ کا اثر ہے نہ سردی کی شدت کا احساس ہے۔ کیوں؟ مولا یہ ان کے ساتھ اختصاص فرمایا انہیں لنگر جو دیتا ہے یہ اپنی کری، یہ تو علی کے ابھی سوکھے ٹکڑے کی جزا چل رہی ہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وہ پھلدار درخت ہوں گے نا۔ اب ایسا نہیں کہ کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھنا ہے تو اہل بیت وہاں اس کی چھاؤں میں جا کے بیٹھے، یا کسی درخت سے پھل توڑنا ہے تو وہ درخت سے جا کے پھل توڑے، نہیں۔ فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جتھے ہو درخت آپ پہ جھکے کھڑے ہوں گے، جہاں اہل بیت بیٹھے ہوں گے درخت وہیں سارا کر کے کھڑے ہوں گے، اور پھلدار درخت اپنی ٹہنیاں جھکائے۔ اچھا گل حالے روٹی دی جزا مکتی نہیں، حالے علی دے ٹکڑے دی جزا نہیں مکتی، رب نے جو دے چھڑی۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، پھر نوجوان غلمان خدمت کے لیے ارد گرد کھڑے ہوں گے، چاندی کے سونے کے برتن لیے۔ اور کوئی پوچھے گا ان کے ارد گرد یہ خدمت کے لیے چاندی اور سونے کے برتن کون لے کے کھڑے ہیں؟ رب فرمائے گا وہ ٹکڑا نہیں گھر سے دیا تھا علی نے، اس کی جزا تو ابھی ختم ہوگی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چھوٹی عمر کے بچے بھی اسی طرح ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے خدمت کے لیے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، عورتیں بھی اسی طرح خدمت کے لیے کھڑی ہوں گی۔ خاندان ایک ہے، غلام تین قسم کے، خاندان ایک ہے، غلام تین قسم کے ہیں۔ میں نے اپنے وجدان دی گل کرن دیو، کیوں؟ وہ شاہ کول تو غلامہ دی کمی ہوندی ہے، بادشاہ کول تو غلامہ دی کمی ہوندی ہے، نوکران دی کمی ہوندی ہے۔ یہ جنت کے جو بادشاہ ہیں تو مولا علی کی خدمت کے لیے جوان غلمان کھڑے ہوں گے، حسن و
حسین کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوں گے، سیدہ پاک کی خدمت کے لیے پورے مسجد کھڑی ہوں گے۔ یہ ایسا ہے، حوصلہ کر، علی دے لنگر دے ایک ٹکڑے دی جیسا بن جاتی ہے۔ تم پوچھنا ہے علی دے پتران کربلا ہے، رب کی دے رہے گا، پہلے ٹکڑ دی جیسا دے گا، سوکی روٹی کی جیسا میں نے کیا دے دی، تم پوچھنا ہے کربلا میں کیا جیسا دے گا، کربلا کے بعد۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اور پنجتن پاک مالک فرماتا ہے یہ جو کچھ تمہیں دے دیا نا، یہ جو کچھ بیان کیا ہے، یہ تو تمہارے گھر کی سوکھی روٹی کی جزا ہے، یہ تو علی کے در کے لنگر کی جزا ہے۔ رہی بات کربلا کی، فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، حسین کربلا میں تیری جو صحیح اور کوشش ہوگی وہ مشکور ہوگی۔ اب مجھے کہنے دیجئے، میرے پاس اور لفظ نہیں، رب کعبہ کی قسم، حسین کی ولادت سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین شاہ کے فارم مشکور تھا، اور حسین اپنا سر کٹا کے کربلا سے لے کر قیامت تک اب رب شاکر ہے اور حسین مشکور ہے۔ وہ حسین، دو باتیں عرض کر دوں اور بات ختم کرنے لگا۔ وہ حسین یاد کسی کے گھر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھے نا، تو رشتہ دار، قریبی ساتھی، دور سے آئے ہوئے مہمان، سارے ایک شخص کو سہارا لیے کھڑے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اسے کیا ہے؟ کہنے لگے جوان پتر ٹر گیا ہے، ابھی دو جوان بیٹے کندھے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اے حسین تیرے صبر کو میں سلام نہ پیش کروں؟ کندھے پہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے حسین کہتا ہے مولا تو خوش ہے نا؟ یہ قربانی کندھے پہ اٹھا پہ کھڑا ہوں، تو خوش ہے نا؟ اگر میرے علی اکبر کے سوا ہونے پہ تو راضی ہوتا ہے تو علی اکبر بھی۔ اور یاد صبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندے کے جو معمولات ہے زندگی ہوں، معمولات ہی بات ذرا سمجھئے گا، جو تہجد کا عادی ہے، مسائل کے پہاڑ ٹوٹ جائیں اس کی تہجد کا ذرا ہو، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی ہے۔ گھر میں جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہو، تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو تو پھر تو صبر ہے نا۔ واہ حسین، واہ حسین، تیری شان پہ قربان جاؤں۔ قاسم جیسا حسین بھتیجا دے کے بھی، علی اکبر جیسا جوان بیٹا دے کے بھی، علی اصغر جیسے معصوم کی معصومیت لٹا کے بھی، حسین جب علی اکبر اوپر کرتے ہیں قاتل سے کہتے ہیں ٹھہر جا، نماز کا وقت ہے، آج تک میری نماز قضا نہیں۔ اور ایک علیہ میری نہیں، جب امام علی مقام سواری سے نیچے آئے، آپ کا پیراہن مبارک اتارا گیا، وہ جسم جس سے مصطفیٰ کو خوشبوئیں آتی تھی، وہ جسم مبارک جس کے مصطفیٰ بوسے لیتے تھے، اس
اس جسم مبارک پر 133 تیروں کے نشان ہیں۔ 24 کے قریب نیزوں کے زخم ہیں، بے شمار تلواروں کے زخم ہیں، مگر آقا حسین کہتے ہیں سجدہ کرنے دیں۔ آئے ہائے، آپ سمجھے نہیں، حسین کی قربانی کا مزاج نہیں سمجھے۔ ایک لمحہ پہلے قاتل کو منع کیا تلوار نہ چلانا، کیوں؟ نماز قضا ہو جائے گی، مجھے سجدہ کرنے دے، پھر جو تیرا دل کرے گا۔ اور امام علی مقام سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ صحابہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی حج کے لیے آئے، گرے ہیں، گردن ٹوٹ گئی ہے، روح کفا سے انسری سے پرواز کر گئی ہے، کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اسے اسی طرح کفن پہنا دو، اس کا اسی طرح جنازہ کریں گے، اور یہ قیامت کے دن ایسے یہ قیامت کے دن ایسے تلبیہ پڑھتا اٹھے گا جیسے طواف میں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہوا، یہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، قیامت کے دن ایسے تلبیہ پڑھتا اٹھے گا۔ واہ حسین سجدہ کیتا، فرمایا چلے گئے۔ کل رب پوچھے کہ حسین کون کہاں ہے، تو اہل قیامت کہہ سکیں کہ سجدے میں۔ سجدہ کیا، سر تن سے جدا ہوا، اور یاد رکھو یاد، یزید اور حسین کا کمپیریزن اور تقابل کیا ہے۔ میں سادہ جٹکی نہیں گل کرتا پیا، اس گاؤں میں اگر کسی شخص کا نام آپ کو یزید مل جائے تو مجھے بتائیے گا، اس شہر میں اگر کسی کا خولی نام آپ کو مل جائے تو مجھے بتائیے گا، اس پورے صوبے میں اگر آپ کو کسی کا نام ابن زیاد مل جائے تو مجھے بتائیے گا، اور اس پورے ملک میں اگر کسی کا نام شمر مل جائے تو مجھے بتائیے گا۔ مگر ذرا بتاؤ نا، اس مجمع میں کتنے حسین کے نام پہ بیٹھے ہیں؟ کوئی محمد حسین ہے، کوئی غلام حسین، کوئی یزید ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، حسین قیامت تک زندہ ہے۔ ایک آخری گل کر کے ختم کرنے لگا، میں عالم نہیں ہاں، کوئی جٹکا جے آدمی ہاں۔ اے پنڈن کہندے نے جیڑا اکھاڑے چ لبے نہ لڑائی تو بعد پیڑوں دا ہوندا ہے، نس جان والے تے پیڑ کوئی نہیں نہ ہوندا۔ دو شخص آپس میں لڑے ہیں، لڑائی کے بعد ایک میدان سے باہر گیا، دوسرا میدان میں کھڑا ہے تو میدان میں کھڑا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، جان کربلا میں جا کر آج بھی کوئی یزید کا نام کے شخص مجھے ڈھونڈ کے بتا۔ 1400 سال بعد بھی کربلا میں حسین حسین۔ یہ کربلا کا میدان حسین نے جیتا۔ جب امام علی مقام کا سر نیزے پر تھا، آخری گل، جب امام علی مقام کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا نا، تو یزیدی لشکت ایک شخص دیکھتا کہہ رہا ہوئے وہ بیکھو نا ذرا، یہ دا سر کٹ دیتا سی، وہ دا مڑ سر اچھا سارے جس کا سر تم نے تن سے جدا کر دیا تھا، ابھی پھر اس مجمع میں اس کا سر اٹھا ہے۔ اور میرا عزیز، میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، پتر ایک کہہ رہے ایسی کہ حسین
میں کائنات میں شہید. ایک گل میری بھی سن لو, زندہ ہیں کیوں؟ دھڑ کربلا میں ہے, سر شام اور کوفہ کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا. کیوں؟ ایک میں بخاری شریف کی حدیث عرض کر کے بات ختم کرنے لگا. ایک عورت جس کا نام زینب تھا, حارث کی بیٹی ہے, مرحب کی بہن, رسول اللہ کی دعوت کرتی. اچھا بھلا یہ دسو کھاں جڑے مرحب دے پتر ہوئے انہوں نے علی دے پترہ کا ذکر کی میں چنگا لگتا ہے؟ جڑے آج بھی مرحب دے پتر ہوئے انہوں نے علی دے پترہ کا ذکر کی میں چنگا لگنا ہے؟ اس عورت نے دعوت کی, نام زینب تھا. آقا تشریف لے کے گئے, میرے آقا کسی کی دعوت تو رد نہیں نہ کرے. یہ جی نہیں ہے جنہیں مولوی دنگی لکھتے پھرتے ہوندے. حضور تشریف لے کے گئے, سامنے گوشت رکھا, آقا ایک بوٹی اٹھانے لگے. اس گوشت کی بوٹی سے آواز آئی, آقا مجھے گوشت نہیں فرمائیے گا, مجھ میں زہر ہے. حدیث ختم ہو گئی. گل تو ملا جی حد نہ مک گئی. کافر کی بیٹی, کافر کی بہن, علی کے دشمن کی بہن ہے, اور اس کافرہ کی بکری کے ٹکڑے ہو جائے. بوٹی پھر بھی بولا, علی دا پتر نہیں بول سکتا. علی کے دشمن کی بہن کی بکری کے ٹکڑے بول سکتے ہیں. علی دا پتر دا سر تن تو جدا ہوئے تو قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا. تیرے دین دی بڑی سمجھ آئی. مولا جی آپ کے دین کی بڑی سمجھ آئی ہے. کافرہ کی بیٹی کی بکری کے جسم کا حصہ بول سکتا ہے, علی کا لال مصطفیٰ کا نواسہ نہیں بول سکتا. وانڈ ہو نہ گئی. پر یاد رکھو, اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں. گل ختم کر. اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں. میں بڑی مشکل نال شعر یاد کی کہ ذہن لے آندے نے. چاہنے بڑے بڑے اقبال دے شعر تے میں کہ کوئی ایک طرح نہیں پڑھی جاؤں. اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں جس کے سینے میں غم حسین کا. نوک نیزہ سے آتی ہے صدا, سب سے اونچا عالم حسین. رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں آقا حسین پاک اور حسین پاک کی ساری اولاد کی تعظیم, مودت, خدمت, عقیدت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.